اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مکالمے کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی یافور رضا تاری سلم الباری کی مرکز الاولیاء لاہور میں ایک عالم دین سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ بنگلہ دیش میں وی سی ڈی اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ کشمیر میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ گلزار طیبہ سرگودا میں حجاج اکرام کا تربیتی اجتماع۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے مختلف مقامات پر بارشوں کی وجہ سے امت مسلمہ سخت آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس حوالے سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا، جس میں اراکین شورا نے شرکت فرمائی۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت، آپس کی محبت، آپس کی مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ارے کتنی اس میں آپس کی محبت اور پیار اور اتفاق کا ہے کہ اگر ایک تمہارا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، دیکھیے افسوس یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، افسوس ہونا، دکھ ہونا ایک اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ افسوس اور دکھ کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بڑھنا ہے، پریکٹیکلی ہمیں مدد کرنی ہے۔ آپ کی جو اخراجات ہے گھر کے، آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری لاکھوں لاکھ لوگ متاثر ہیں، عاشقان رسول بے گھر ہیں۔ آپ کی جو مہینے کی آمدنی ہے، آپ کی جو روز کی آمدنی ہے، آپ کے جو بچوں کے اخراجات ہیں، کہ آپ کا مہینے کا کم از کم یہی بجٹ اٹھا کر ان بیچارے دکھیاروں کے حوالے کر دیں۔ آج وقت ہے ہمارے ملک میں، بیرون ملک میں، مختلف جگہوں پر اس طرح کی پریشانی آتی ہیں، مختلف شہروں میں، کہ ہم اپنی غمخواری کا اظہار کریں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ جیسے باب الاسلام سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بہت بڑی تباہی آئی ہے اور ایک بہت بڑا حصہ متاثر ہوا ہے، کہ دیگر خیر خواہی کے ساتھ ساتھ میرا ذمہ داران سے رابطہ ہوا کہ ڈاکٹر اسلامی بھائی بھی جو ہمارے ماحول سے وابستہ ہیں یا اہل محبت ہے وہ جائیں۔ تو حیدرآباد سے ایک ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا قافلہ آج ماتلی پہنچ گیا اور کل وہاں سے وہ جھڈو جا رہا ہے۔ الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا اور جا بجا متاثرین کی ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ میرے پاس کیمپ وغیرہ لگائے گئے اور متاثرین کے لیے مالی امداد جمع کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ دل بڑا باغ باغ ہو جاتا ہے کہ دعوت اسلامی نے ہر میدان میں ہر جگہ جو ہے بے شمار کام کیا اور ماشاءاللہ بھی اس وقت متاثرین کے لیے بہت زیادہ کام کرے۔ سیلاب میں لاکھوں مسلمان اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ہم سب چھت کے نیچے ہیں، لیکن ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، وہ بچے جو مسلمان ہیں لیکن کھلے آسمان تلے ان کا گھر چھپ چکا ہے، بیمار ہیں تو دوائی نہیں ہے، بھوک لگی ہے مگر کھانا نہیں ہے، وہ چولہا کہاں پر جلائیں، پانی اتنا ہے کہ وہ کھڑے رہ جائے تو بہت ہے۔ ایسی تکلیف میں لاکھوں مسلمان موجود ہیں۔
مدنی چینل کا یہ سلسلہ اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم سلسلے کریں گے. ہمارے مبلغین اس وقت ان علاقوں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے بتایا کہ قافلے روانہ ہو رہے ہیں, ڈاکٹرز پہنچ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں, ہماری یہ مجلس جو یہاں بیٹھی اب یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بالخصوص بیرون ملک میں موجود مسلمان اسلامی بھائی, ہمارے پاکستان سے بالخصوص تعلق رکھنے والے, اپنے عطیات, اپنی نیتیں, اپنی خیر سگالی کے پیغام, اپنی ویل وشز, ان کو مدد کی ضرورت ہے. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جہاں بھی تکلیف پر آواز لگائی ہے الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی قوم بالکل میدان میں آئی. وہ ظاہر کئی ذرائع ہیں ان کی مدد کرنے کے, کئی اور بھی تحریکیں تنظیمیں ہوں گی, لیکن دعوت اسلامی کیوں؟ دعوت اسلامی ان تک اناج بھی پہنچاتی ہے, ان تک ادویات بھی پہنچاتی ہے, جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی پہنچاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی ہمارے مبلغین دیتے ہیں. کئی ایسے پچھلے بار سیلاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ گئے ان کی مدد کرنے, لیکن الحمدللہ ان کو داڑھی شریف کی نیت کروا دی. اطراف کے اندر پانی, شہر کے اندر پانی, حالت بہت خراب ہے. ایسا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے. ایسا جو حالت میں نے دیکھی اطراف میں جا کر, گوٹوں کے اندر جا کر دیکھا, ایسا بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے ایسا. اور اس وقت سب کی نظر دعوت اسلامی پر ہے کہ جو دعوت اسلامی پچھلے دنوں میں آپ نے دعا کی, الحمدللہ دعا کی برکت سے لوگوں کو ایک ڈھارس ملی. اس وقت اطراف گاؤں سب کے سب دعوت اسلامی پر ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں. ایسا دعا فرمائے, پیارے آقا کی امت بہت پریشان ہے. پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت, رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. نیز اس مدنی مکالمے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ ٹیلی فون متاثرین اسلامی بھائیوں کی غمخواری فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. جو سیلاب اور بارش زدہ ہیں ان کی دلجوئی کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ بھی نیت کی ہے ثواب کے لیے کہ میں ان کی دلجوئی کروں کہ یہ بیچارے مصیبت زدہ ہیں اور ان کو ہمت رکھنی چاہیے کہ مصیبت زدہ جو ہوتا ہے نا, یہ دیکھا جائے تو نقصان میں نہیں ہوتا کیونکہ فائدے میں ہوتا ہے. اگرچہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے, ثواب کمانے کے اس کو بہت مواقع ملتے ہیں. میرے پاس اس وقت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت ضخیم کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال موجود ہے. کم و بیش اس کے 650 صفحے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 605 پر ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مصیبت اپنے صاحب کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے. کہ مصیبت زدہ کا چہرہ جو ہے وہ اس دن چمکایا جائے گا جس دن دوسرے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے. حدیث نمبر 1765 ہے, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تو اب یہ مصیبتیں آئی ہیں کہ اس وقت یہ بیچارے بہت دکھی ہوں گے اور بہت تکلیف میں ہوں گے. اور دعوت اسلامی کی اپنی ایک روایت ہے کہ جہاں وہ گناہوں کے مریضوں کی خدمت کر رہی ہے ان کی صحت کے حوالے سے کہ یہ گناہوں کے مرض سے صحت یاب ہو جائے اور نیکیوں والی شفا پالے, وہاں یہ دعوت اسلامی الحمدللہ وہ ظاہری جسمانی مریضوں کی بھی ہمدردیاں موقع حاصل کرتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے. تو ابھی جیسے ڈینگی وائرس آ گیا یا یہ سیلاب کی وجہ سے اب سیلاب نے مزید جو آفتیں ڈھانی ہیں, جیسا کہ مشاہدہ ہے
کہ پھر وہ سانپ بھی نکلتے ہیں اور طرح طرح کے امراض پھیلتے ہیں، پھر بعد بدنصیب ان دکھیاروں کو لوٹ مار کا شکار بناتے ہیں. اس طرح طرح کے مسائل جو ہے وہ ابھی جاری بھی ہوں گے، مزید بڑھنے کا بھی امکان ہے. تو اب جو ان کے ساتھ ہمدردی کرے اس کی بھی چاندی ہے، جو ان کی مالی خدمت کرے اس کی بھی چاندی ہے. مالی خدمت کے حوالے سے تو ماشاءاللہ دنیا بھر سے مالی خدمتیں ہو رہی ہیں. اچھا، اب یہ کہہ رہے کہ مالی خدمت نہیں کر سکتا، بس زبانی خدمت کرتے ہیں، جانی خدمت کرتے ہیں. جانی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے کہ اس میں اگر 12,000 رضاکار ہوں تب بھی کم پڑیں گے. تو جو جس طرح خدمت کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے لیے پیش کر دے کہ انشاءاللہ ہم آپ ڈاکٹر سامنے آئیں، کمپاؤنڈر سامنے آئیں، ڈسپینسر سامنے آئیں، میڈیکل اسٹور جو چلاتے ہیں وہ دوائیں لے کر حاضر ہو جائیں. تو اسی طرح ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ زندگی کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں. الحمدللہ عز وجل مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو منصور حاجی یافور رضا طاری سلم الباری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مرکز الاولیاء لاہور میں حضرت مولانا نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کے نبی علیہ السلام کے صدقے سے جتنے خوبصورت انداز سے دعوت اسلامی حضرت کبیر اہل سنت کی قیادت میں ساری دنیا میں آپ علیہ السلام کے خوبصورت احکامات فرمودات لے کر مخلوق خدا تک پہنچا رہی ہے. جتنے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف بلا رہی ہے، اس کی جس قدر تعریف کی ہوئی کام ہے. حقیقی یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کا سایہ اہل سنت پر جماعت کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور آپ کی قیادت میں مخلوق خدا اسی انداز سے اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے احکامات و فرمودات پر سچے دل سے عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرتے ہیں. مدنی چینل الحمدللہ ساری دنیا سے دوست بتاتے ہیں. جدھر بھی دیکھا جائے یہ تو بہترین ذریعہ ہے آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات مخلوق خدا تک پہنچانے کا کس طرح سے ذمہ اٹھا رکھا ہے. اس کے بارے میں بھی اسی انداز سے کہوں گا کہ جس قدر تعریف کی جائے کام ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اس کے حوالے سے جس انداز سے متحرک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید طاقت عطا فرمائے کہ آپ اسی خوبصورت پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیں. الحمدللہ عز وجل کشمیر میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگرانی نقشبندی کابینہ نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی. دوران تربیت نگرانی کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بہتر انداز میں کرنے سے متعلق مدنی ذہن عطا فرمایا، اور پھر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا
محمد بلال رضا طاری سلم الباری نے بذریعہ انٹرنیٹ سنت بھرا بیان فرمایا۔ بیان میں انہوں نے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلہ کورس کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس پر اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ صورت نہ کم ہو جذبہ کسی صورت نہ کم ہو جذبہ صدا کرتا کی خدمت میرے مولا صدا کرتا کی خدمت میرے مولا صدا کرتا صورت نہ کم ہو۔ الحمدللہ عز وجل گلزار طیبہ سرگودا میں اس سال بھی حج پر جانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کے حج کے حوالے سے تربیت فرمائی اور حج کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین تصنیف رفیق الحرمین کا مطالعہ کرنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً وی سی ڈی اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں کثیر اسلامی بھائی شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے مشہور شہر ڈھاکہ میں وی سی ڈی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران اتاری کابینہ سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اجتماع کے اختتام پر نگران اتاری کابینہ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ صورت نہ کم ہو جذبہ صورت نہ کم ہو جذبہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ ٹیلی فون جو مدنی پھول عطا فرمائے، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے اختتام پر یہ مدنی پھول تفصیلاً ملاحظہ فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم تجھے